نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کارنامہ۔ دنیا جانتی ہے کہ نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اس برگزیدہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قدیم ترین زمانے سے نوع انسانی کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اٹھتا رہا ہے۔ ایک خدا کی بندگی اور پاکیزہ اخلاقی زندگی کا درس جو ہمیشہ سے دنیا کے پیغمبر رشی اور منی دیتے رہے ہیں، وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ انہوں نے کسی نئے خدا کا تصور پیش نہیں کیا ہے اور نہ کسی نرالے اخلاقی کا سبق دیا ہے جو ان سے پہلے کے راہبران انسانیت کی تعلیم سے مختلف ہو۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان کا وہ اصلی کارنامہ کیا ہے جس کی بنا پر ہم انہیں تاریخی انسانی کا سب سے بڑا آدمی قرار دیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت سے آشنا تھا، مگر اس بات سے پوری طرح واقف نہ تھا کہ اس فلسفیانہ حقیقت کا انسانی اخلاق سے کیا تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت سے آشنا تھا، مگر اس بات سے پوری طرح واقف نہ تھا کہ اس فلسفیانہ حقیقت کا انسانی اخلاق سے کیا تعلق ہے۔ بلا شبہ انسان کو اخلاق کے عمدہ اصولوں سے آگاہی حاصل تھی، مگر اسے واضح طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں میں ان اخلاقی اصولوں کی عملی ترجمانی کس طرح ہونی چاہیے۔ خدا پر ایمان، اصول اخلاق اور عملی زندگی۔ خدا پر ایمان، اصول اخلاق اور عملی زندگی، یہ تین الگ الگ چیزیں تھیں جن کے درمیان کوئی منطقی رابطہ، کوئی گہرا تعلق اور کوئی نتیجہ خیز رشتہ موجود نہ تھا۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ان تینوں کو ملا کر ایک نظام میں سمو دیا اور ان کے امتزاج سے ایک مکمل تہذیب و تمدن کا نقشہ محض خیال کی دنیا میں نہیں بلکہ عمل کی دنیا میں بھی قائم کر کے دکھا دیا۔ پھر غور سے سن لیجئے۔ خدا پر ایمان، اصول اخلاق اور عملی زندگی، یہ تین الگ الگ چیزیں تھیں جن کے درمیان کوئی منطقی رابطہ، کوئی گہرا تعلق اور کوئی نتیجہ خیز رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود نہ تھا۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ان تینوں کو ملا کر ایک نظام میں سمو دیا اور ان کے امتزاج سے ایک مکمل تہذیب و تمدن کا نقشہ محض خیال کی دنیا میں نہیں بلکہ عمل کی دنیا میں بھی قائم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا پر ایمان محض ایک فلسفیانہ حقیقت کے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا مزاج اپنے عین فطرت کے لحاظ سے ایک خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، اور اس اخلاق کا ظہور انسان کی عملی زندگی کے رویے میں ہونا چاہیے۔ خدا پر ایمان محض ایک فلسفیانہ حقیقت کے مان لینے کا نام نہیں ہے،
بلکہ اس ایمان کا مزاج اپنی عین فطرت کے لحاظ سے ایک خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا رکھتا ہے، اور اس اخلاق کا ظہور انسان کی عملی زندگی کے رویے میں ہونا چاہیے۔ ایمان ایک تخم ہے جو نفس انسانی میں جڑ پکڑتے ہی اپنی فطرت کے مطابق عملی زندگی کے ایک پورے درخت کی تخلیق شروع کر دیتا ہے، اور اس درخت کے تنے سے لے کر اس کی شاخ شاخ اور پتی پتی تک میں اخلاق کا وہ جیون رس جاری و ساری ہو جاتا ہے جس کی سوتیں تخم کے ریشوں سے ابلتی ہیں۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ زمین میں بوئی تو جائے آم کی گٹھلی اور اس سے نکل آئے لیموں کا درخت، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دل میں بویا تو گیا ہو خدا پرستی کا بیج اور اس سے رونما ہو جائے ایک مادہ پرستانہ زندگی جس کی رگ رگ میں بد اخلاقی کی روح سرایت کیے ہوئے ہو۔ خدا پرستی سے پیدا ہونے والے اخلاق اور شرک، دہریت یا رہبانیت سے پیدا ہونے والے اخلاق یکساں نہیں ہو سکتے۔ خدا پرستی کا بیج، خدا پرستی سے پیدا ہونے والے اخلاق اور شرک، دہریت یا رہبانیت سے پیدا ہونے والے اخلاق یکساں نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے یہ سب نظریے اپنے الگ الگ مزاج رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا مزاج دوسرے مختلف قسم کے اخلاقیات کا تقاضا کرتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، غور سے سن لیجیے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دل میں بویا تو گیا ہو خدا پرستی کا بیج اور اس سے رونما ہو جائے ایک مادہ پرستانہ زندگی جس کی رگ رگ میں بد اخلاقی کی روح سرایت کیے ہوئے ہو۔ خدا پرستی سے پیدا ہونے والے اخلاق اور شرک، دہریت یا رہبانیت سے پیدا ہونے والے اخلاق یکساں نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے یہ سب نظریے یعنی شرک، دہریت اور رہبانیت اور خدا پرستی الگ الگ مزاج رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف قسم کے اخلاقیات کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر جو اخلاق خدا پرستی سے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف ایک خاص عابد و زاہد گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ صرف خانقاہ کی چار دیواری اور عزلت کے گوشے ہی میں ان کا ظہور ہو سکے۔ ان کا اطلاق وسیع پیمانے پر پوری انسانی زندگی اور اس کے ہر پہلو میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک تاجر خدا پرست ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی تجارت میں خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہ ہو۔ اگر ایک جج خدا پرست ہے تو عدالت کی کرسی پر، اور ایک پولیس مین خدا پرست ہے تو پولیس پوسٹ پر اس سے غیر خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم خدا پرست ہے تو اس کی شہری زندگی میں، اس کے انتظام ملکی میں، اس کی خارجی سیاست میں اور اس کی صلح و جنگ میں خدا پرستانہ اخلاق کی نمود ہونی چاہیے، ورنہ اس کا ایمان باللہ محض ایک لفظ بے معنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم خدا پرست ہے تو اس کی شہری زندگی میں، اس کے انتظام ملکی میں، اس کی خارجی سیاست میں اور اس کی صلح و جنگ میں خدا پرستانہ اخلاق کی نمود ہونا ہی چاہیے، ورنہ اس کا ایمان باللہ محض ایک لفظ بے معنی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خدا پرستی کس قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتی ہے اور ان اخلاقیات کا ظہور کس طرح انسان کی عملی زندگی میں اور انفرادی اور اجتماعی رویے میں ہونا چاہیے، تو ایک وسیع مضمون ہے جسے ایک مختصر گفتگو میں سمیٹنا مشکل ہے، مگر میں نمونے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کو سناؤں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کیے ہوئے نظام زندگی میں ایمان، اخلاق
اور عمل کا امتزاج کس نوعیت کا ہے؟ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اس کی جڑ یہ ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور اس کی آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو بندگان خدا کو تکلیف دینے والی ہو تو اسے ہٹا دو، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے۔ ایمان، اخلاق اور عملی زندگی کا امتزاج۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، جسم اور لباس کی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا خطرہ نہ ہو۔ ایمان کا اخلاق اور عملی زندگی سے تعلق۔ پھر فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ ایمان، اخلاق اور عملی زندگی کا امتزاج۔ فرمایا جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ فرمایا الایمان الصبر والسماحہ، ایمان تحمل اور فراخ دلی کا نام ہے۔ ایمان تحمل اور فراخ دلی کا نام ہے۔ ایمان کا تعلق اخلاق سے۔ فرمایا بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور دشمنی خدا واسطے کی ہو، تیری زبان پر خدا کا نام جاری ہو، اور تو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دینی چاہیے، اور اس کی زبان کھلے تو بھلائی پر کھلے ورنہ چپ رہے۔ اخلاقیات کا ظہور کس طرح انسان کی عملی زندگی میں اور انفرادی و اجتماعی رویے میں ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم سن رہے ہیں۔ فرمایا مومن کبھی طعنے دینے والا، لعنت کرنے والا اور بدگو اور زبان دراز نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا اخلاق سے تعلق، پھر اخلاق کا عملی زندگی میں ظہور۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی بدی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، جس کی بدی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔
فرمایا جو شخص خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے وہ ایمان نہیں رکھتا۔ جو شخص خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے وہ ایمان نہیں رکھتا۔ فرمایا جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر ضبط کر جائے اس کے دل کو خدا ایمان اور اطمینان سے لبریز کر دیتا ہے۔ فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کی اس نے شرک کیا۔ ایمان اور ریا دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ خدا پرستی اخلاق اور عملی زندگی کا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا 4 صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بولے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے۔ امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بولے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے۔ فرمایا رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ فرمایا اصل مجاہد وہ ہے جو خدا کی فرما برداری میں خود اپنے نفس سے لڑے، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جنہیں خدا نے منع فرمایا ہے۔ خدا پرستی کا تعلق اخلاق سے اور اخلاق کا عملی زندگی میں ظہور ہونا لازم و ملزوم ہے۔ فرمایا جانتے ہو قیامت کے روز خدا کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ جن کا حال یہ رہا کہ جب بھی حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے مان لیا، اور جب بھی حق ان سے مانگا گیا تو انہوں نے کھلے دل سے دیا، اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو وہ خود اپنے معاملے میں چاہتے تھے۔ فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امانت میں پورے اترو، بدکاری سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو، اور ظلم سے ہاتھ روکو۔ فرمایا دھوکے باز اور بخیل اور احسان جتانے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت خبء ولا بخیل ولا منان۔ دھوکے باز اور بخیل اور احسان جتانے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا جنت میں وہ گوشت نہیں جا سکتا جو حرام کے لقموں سے بنا ہو، حرام خوری سے پلا ہو۔ حرام خوری سے پلے ہوئے جسم کے لیے تو آگ ہی زیادہ موزوں ہے۔ جنت میں وہ گوشت نہیں جا سکتا جو حرام کے لقموں سے بنا ہو، حرام خوری سے پلے ہوئے جسم کے لیے تو آگ ہی زیادہ موزوں ہے۔ فرمایا جس شخص نے عیب دار چیز بیچی اور خریدار کو عیب سے آگاہ نہ کیا اس پر خدا کا غصہ بھڑکتا رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ فرمایا کوئی شخص خدا خواہ کتنی ہی بار زندگی پائے اور خدا کی راہ میں جہاد کر کر کے جان دیتا رہے مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس پر قرض ہو اور وہ ادا نہ کیا گیا ہو۔
فرمایا مرد ہو یا عورت، اگر انہوں نے اپنی زندگی کے 60 سال بھی اللہ کی فرمانبرداری میں بسر کیے ہوں، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو وصیت میں کسی کی حق تلفی کر کے اسے نقصان پہنچایا تو دونوں دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر بری طرح افسری کرے گا۔ لا يدخل الجنت سیء الملکہ، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر بری طرح افسری کرے گا۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ روزے اور خیرات اور نماز سے بھی افضل چیز کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ روزے اور خیرات اور نماز سے بھی افضل کیا چیز ہے؟ وہ ہے بگاڑ میں صلح کرانا اور لوگوں کے باہمی تعلقات میں فساد ڈالنا وہ فعل ہے جو آدمی کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اور لوگوں کے باہمی تعلقات میں فساد ڈالنا وہ فعل ہے جو آدمی کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ فرمایا اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز خدا کے حضور اس حال میں حاضر ہو کہ اس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ سبھی کچھ تھا، مگر اس کے ساتھ وہ کسی کو گالی دے کر آیا تھا، کسی پر بہتان لگا کر آیا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو پیٹ کر آیا تھا۔ پھر خدا نے اس کی ایک ایک نیکی ان مظلوموں پر بانٹ دی، اور جب اس سے بھی حساب چکتا نہ ہوا تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے اور اسے دوزخ میں جھونک دیا۔ فرمایا لوگ کبھی نجات سے محروم نہ ہوں اگر اپنی برائیوں کی تعویلیں کر کر کے اپنے نفس کو برائیوں پر مطمئن نہ کرتے رہیں۔ فرمایا لوگ کبھی نجات سے محروم نہ ہوں اگر اپنی برائیوں کی تعویلیں کر کر کے اپنے نفس کو برائیوں پر مطمئن نہ کرتے رہیں۔ فرمایا جو تاجر قیمتیں چڑھانے کے لیے مال روکے وہ ملعون ہے۔ فرمایا جس نے 40 دن غلہ اس نیت سے روک رکھا کہ قیمتیں چڑھ جائیں تو خدا کا اس سے اور اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے 40 دن غلہ اس نیت سے روک رکھا کہ قیمتیں چڑھ جائیں تو خدا کا اس سے اور اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا 40 دن غلہ روکنے کے بعد اگر آدمی اس غلے کو خیرات بھی کر دے تو معاف نہ کیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال میں سے چند ہیں جو میں نے محض نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے اخلاق کا اور اخلاق سے زندگی کے تمام شعبوں کا تعلق کس طرح قائم کیا ہے۔ ایمان سے اخلاق کا اور اخلاق سے زندگی کے تمام شعبوں کا تعلق کس طرح قائم کیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو صرف باتوں کی حد تک ہی نہ رکھا بلکہ عمل کی دنیا میں پورے ملک کے نظام تمدن و سیاست کو انہی بنیادوں پر قائم کر کے دکھا دیا، اور آپ کا یہی وہ کارنامہ ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، یہ وہ نشری تقریر ہے جو مولانا ابو العلا مودودی نے سن 1948 عیسوی میں ریڈیو پاکستان سے پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصلی کارنامے کو جاننے، اپنے ایمان کو پرکھنے، اپنے اخلاق کو جاننے اور ان کی بنیاد پر اپنے رویوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان، اخلاق، اصول اخلاق اور زندگی کے رویوں میں بڑا گہرا ربط ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔